السلام علیکم، میں ہوں صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اور پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کس طرح نے کفار مکہ نے آپ کا محاصرہ کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ ہجرت کے لیے یعنی کہ مکہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا آپ کو ہجرت کرنے کا، اس لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ رکے رہے مکہ میں، اور باقی آپ کے جو صحابہ تھے ان کو آپ نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو وہ لوگ مکہ کو چھوڑ گئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب جو واقعہ ہے وہ ہجرت رسول کا واقعہ ہے، جب اللہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر آپ کی طرف نازل ہوئے۔ محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ دیکھیں ہمارے نبی کی کیا شان ہے، اللہ اپنے فرشتے کو بھیج رہا ہے اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کی حضور سے شادی ہو چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے نبی کریم، مجھے آپ کی ہمراہی کا شرف عطا کیجیے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قبول ہے، مگر اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بادل نخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنے کمرے کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، اسے ایک توشہ دان باندھا اور دوسرے سے مشک کو باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین، 2 پٹکے والے کے منفرد لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن عریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا۔ ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظامات کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور نبی کریم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دنیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کو ان کی تمام امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور پاک کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ تم قریش کی ساری امانتیں لٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی نیند سوتے رہے۔ آپ اسی کارنامہ پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کے
طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیاتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی۔ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت